ہم ایک تو حرام کھاتے ہیں اور دوسرا اس پر طویلیں دیتے ہیں، اسے حلال ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہی ٹھیک ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے، ایک فلسفی نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ وہ سچ بن جائے، اور یہی حال ہمارا ہے۔ ایک غلط چیز مشہور کی جاتی ہے، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد اگر کسی بندے سے کہا جائے کہ یار یہ بات غلط ہے، یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، وہ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا سنتے ہوئے، آج آپ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ میں تو کتنے سالوں سے سنتا آ رہا ہوں، میں نے تو اپنے بڑوں سے سنا تھا، یہ تو اتنا پرانا کام ہے، آج آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج حرام کو حلال سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ حلال ہو، تھوڑا بھی ہو تو گزارا چل جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، کہا حضور میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور میں کیا کروں کہ میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال کھانا شروع کر دو، رب تعالیٰ تمہاری دعا کے اندر اثر رکھ دے گا، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ہمارا رزق حلال نہیں ہے، جس کی وجہ سے نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ برکت آتی ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھروں میں یہ ماحول تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر گلی سے گزر ہوتا تو گلیوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی، عورتوں کی نہیں، مرد حضرات ایسے تھے، بزرگ افراد ایسے تھے، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے جاتے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، گھر میں جا کر قرآن کھولتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھے۔ اتنی اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کی جاتی کہ گلی سے گزرتے ہوئے بندے کے کانوں میں آواز آتی، پتہ چل جاتا کہ فلاں بندہ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ پہلے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے اللہ ماشاء اللہ تو پھر معاملات ایسے ہیں کاروباری کے بندے کو جلدی سے جلدی کام پہ پہنچنا ہے۔ بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سویرا ہونے سے پہلے چلا جاؤں، منڈی جانا ہے، کام پہ جانا ہے، مل میں جانا ہے، کسی جگہ کارخانے میں جانا ہے، تو میں جلدی سے جلدی پہنچ جاؤں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اس وقت میں رب تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جب صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ اب فرشتے رب تعالیٰ کی طرف سے آگے ہیں، وہ رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور بندہ گھر میں لیٹ کر آرام کر رہا ہے۔ بندے کی آنکھ کھلتی ہے 8-9 بجے، جب سورج سر پہ آ جاتا ہے۔ تو جب فرشتے آئے تھے رزق تقسیم کرنے کے لیے، برکت والا رزق دینے کے لیے، ہم نے تو ان سے وصول ہی نہیں کیا۔ بعد میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے رزق نہیں ملا، برکت نہیں ہوئی، تو کیسے ہوگی؟ جب رزق مل رہا تھا اس وقت تو ہم نے وصول نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں نے بے ٹائمے کام شروع کر دیے ہیں، بے وقتے کام شروع کر دیے ہیں، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھنا نماز پڑھنے کے لیے ہم نے آنا ہے، صبح فجر کی نماز جو بندہ پڑھ لیتا ہے، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے۔ تو اگر بندہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کا سارا دن سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ فجر کی اذان کے وقت منادی ندا کرتا ہے حی علی الفلاح، رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف۔ مسجد سے آواز دی جاتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ بندہ مسجد کی طرف نہیں جاتا، پھر کہتا ہے کہ یار اتنے سال ہو گئے، اتنی محنت کی ہے، کامیاب نہیں ہوا، کاروبار نہیں ایک جگہ پہ سٹینڈ ہو سکا، بڑا پریشان ہوں۔ تو بھائی کاروبار کیسے سٹینڈ ہوگا؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ تمہیں کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، قدم تو تمہارے اٹھتے نہیں۔ اب کامیابی تمہارے قریب آ جائے، خود تمہارے پاس آ جائے، محنت کر کے جس طرح پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، اسی طرح ہم نے محنت کرنی ہے کامیابی کے پاس جانے کے لیے۔ جب کامیابی کا وقت ہوتا ہے ہمیں اس وقت نیند ایسی پیاری ہوتی ہے کہ ہم اٹھنا گوارا نہیں کرتے۔
اور اگر کوئی بندہ حلال کھانے کے لیے نکلتا ہے، ایک جوان آدمی تھا، بڑا تندرست خوبرو آدمی تھا، صحت مند تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام نے کہا حضور کتنا خوبرو نوجوان ہے، کتنا صحت مند ہے، اس کا جسم تو جہاد میں استعمال ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ جوان اپنے گھر والوں کے لیے حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے تو جتنی دیر تک یہ جائے گا، حلال کمائے گا، واپس آئے گا، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کو محنت کرنے پر بھی ثواب ملے گا، سفر میں بھی آنے جانے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کے کمانے کا ذہن حلال ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ ایک بندہ اگر جائز کام کرے تو اسے سکون کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف سے ثواب بھی ملتا رہتا ہے اور اس کے رزق کے اندر برکت بھی رہتی ہے۔ اور یہ مال وہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنا پیسہ بڑھانے کا۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کو مال کی میل قرار دیا گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ میرا ہے، محنت میری ہے، میں کیوں کسی کو دے دوں؟ منافقین نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ یار محنت تم کرتے ہو، کسی کا کیا حق ہے تمہارے مال میں؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس رزق میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو مسلمان خرچ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے رب نے دیا ہے، میں نے کوئی مارکا تو نہیں مارا تھا کہ مجھے رب تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا اور وہ سامنے میرے مسکین آدمی کھڑا ہے جس کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اگر مجھے رب نے دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، مجھے اس کے مال میں سے لوگوں کو بھی دینا چاہیے۔